کا جو ماحاصل رہا وہ نسبت آج کی اس پوری محفل کا جو لب لباب ہے اور جو اس کی ایک ٹوٹل نچوڑ ہے وہ نسبت کی بات ہے. نسبت رسول ہو، نسبت اولیاء ہو، یہ تمام نسبتیں ایک ہی طرف جاتی ہیں اور وہ ہے قرب الہی کا راستہ. یہ نسبتیں وہی عطا کرتی ہیں. تو الحمدللہ اگلا جو کلام ہے وہ بھی نسبت کے حوالے سے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سال تقریباً ہر محفل کے اندر اس کلام کے چند اشعار میں نے پیش کیے تھے نظم کی صورت میں. آج انشاءاللہ نظم کی صورت میں پیش کروں گا. یہ کلام غالباً مظفر وارسی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اس کو اویس عطا قادری نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. ظاہر ہے ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، بڑے ناطقاں ہیں ہم، تو کوشش کرتے ہیں چھوٹی موٹی. تو انشاءاللہ اس کلام کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. صلی علی نبینا صلی اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. ارے طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے اہل حق کے واسطے، یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے. جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے، یہ معرفت کے راستے اہل دل کے واسطے. جنیدیوں میں جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. اگر ہو خلوت عزیز، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. ارے پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اگر ہو خلوت عزیز
تو ہجوم میں نکل، اور سکون چاہیے اگر، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ اب جو میں نے یہ شعر پڑھ دیا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس شعر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو لفظ میں نے کہا سکون دل جو چاہیے، میں نے کیا کہا بلکہ شاعر نے کہا سکون دل جو چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جائے۔ اب دھمالی کا کانسیپٹ آتے ہی جو ہمارے ذہن جاتے ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لمبے لمبے بال ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، رنگ برنگی لباس پہنے ہوئے ہیں اور مزاروں کے اطراف ناچ رہے ہیں۔ لیکن سن لیں اور جان لیں، نہ یہ دھمال ہے اور نہ وہ دھمالی ہے، نہ ہمارے دین کے نہ ہمارے عقیدے کا کوئی ایسے دھمال یا دھمالیوں سے واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک عجب کیفیت ہے، ایک جذب کی وہ کیفیت ہے کہ بندہ رہتا فرش پر ہے اور سفر عرش پہ کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، کہ جان دے کر بھی مل جائے بون، ارے یہ قیمت سستی ہے، کہ جان دے کر بھی مل جائے جو بون تو یہ قیمت بھی سستی ہے۔ اور یہ وہ جذب کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر امیر خسرو نے کہا تھا نمی دانم کہ منزل بود چھپ جائے کہ من بودا، اور پھر پھر وہی جذب کی کیفیت ہے کہ جس کے لیے حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، نمی دانم کے آخر چون دمے دیوار می رقصم، نمی دانم کے آخر چون دمے دیوار می رقصم، مگر نازم بے ایزو کے پیش یار می رقصم، بیا جانا تماشا کے درم بو ہے جاں بازاں، کہ صد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم، تو ہر دم می سرائی نغمہ برباد می رقصم، بہر طرزے کے رقصانی اے یارے می رقصم، خوشارندی پامالش کنم صد پار سائرہ، زِ تقوی کے من باجو بہو دستار می رقصم۔ تو یہ وہ منزل ہے جذب کی جو بندے کو عرش سے فرش سے عرش پر لے کے جاتی ہے، اسی کو جذب کہتے ہیں، اور یہی صحیح دھمال یا دھمالی ہے۔ تو اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے اگر، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اور ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، خواہش تو سب ہو سکتی ہے نا، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو کبھی خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جو نماز میں جب کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جب تک جواب نہیں آتا اس سے آگے نمازیں ان کی آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ ایسی ہستیاں موجود ہیں۔
تو ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں پہ بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں پہ بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ اور جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا۔ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ۔ کیسے پڑھ؟ کسی نے نہیں روکا کہ آپ اگر دین سیکھنا ہے تو میلاد میں آ جائیں، دین سیکھنا ہے تو درس و تدریس کی محفلوں میں چلے جائیں، دین سیکھنا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی کہ تبلیغ میں چلے جائیں۔ دین ہر جگہ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دین کو سیکھنے کے لیے دین لانے والے کی محبت اور دین دینے والے کی محبت چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جو دین سیکھا جائے وہ دین کو سیکھنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک نماز بھی بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے مولا تو نے کہا کہ اقیم الصلاۃ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے آگے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو صدا مصطفیٰ آتی ہے کہ ایسے پڑھو کہ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دھیان کیا ہے کہ میں ادائے مصطفیٰ کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہے تو دھیان کیا ہے کہ یہ اس نے سکھائی ہے جو رب کا محبوب ہے۔ تو حق یہی ہے دین کا اور عبادت کا کہ اس کے اندر اللہ کے اور اس کے محبوب کی محبت شامل ہو۔ تو درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، سفید تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ مظفر اب تک رسائی اتنی تو سہل نہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ منزلیں اتنی آسان نہیں ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضور غوث پاک کا، اولیاء اکرام کا، ان کی عمریں بھی تھی، انہوں نے 25 سال جنگل بیابانوں میں رب کو تلاش کیا، بڑے بڑے مجاہدے کیے، نمازیں پڑھی، عبادات کی، تب جا کے وہ منزل حاصل ہوئی ہے۔ لیکن قربان جائیں یہ ان کے درجے تھے اور ان کی محنت تھی، ہم سے نہ وہ محنت ہو سکتی ہے نہ وہ درجے ہم پا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک اصول ہے، دنیا میں ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا ایک پراپر وے ہوتا ہے اور ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے وہ شارٹ کٹ ہے، وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ مظفر اب تک رسائی اتنی تو سہل نہیں، ارے توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ مظفر اب تک رسائی اتنی تو سہل نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ یرغمالی کون ہوتا ہے؟ ایک شخص آزاد پھر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا، بھلے ادھر جائے ادھر جائے، کون مل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ایک شخص یرغمالی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، اس کے آنے پر، جانے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، اس کے کھانے پر، اس کے پینے پر، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو ہم ایک عام آدمی اگر اللہ والوں کی محفل میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں خود کو بحیثیت یرغمالی بٹھا لیں تو ان کی توجہ ہر وقت ہمارے اوپر رہے گی۔ مظفر اب تک رسائی اتنی تو سہل نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا،
اویسیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سواریوں میں بیٹھ جا